کبھی تنہائی میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھیں، اپنے دل پہ ضرب لگائیں، پھر دیکھیں اس کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنا اہم ذکر ہے کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ایک مرتبہ پڑھنے پر اگر ساری مخلوق کے گناہوں کو بھی معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اب بتائیے اللہ کے یہاں کتنی اہمیت ہے ایسی لا الہ الا اللہ کے ذکر کی، اور ہم کر سکتے ہیں۔ اب مثلا آپ لاہور سے جا رہے ہیں اسلام آباد، تو گاڑی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھنے ہی ہے نا، تو بجائے ادھر ادھر کے خیالات میں بیٹھنے کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس ذکر کو اتنا پڑھیں کہ زبان تر ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قبر میں سب سے زیادہ جو عمل فائدہ دے گا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنا رہے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وفات کے بعد خواب میں نظر آئے، کسی نے پوچھا حضرت قبر میں کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ میرے پاس ان کے نکیر آئے تھے اور آ کر مجھ سے پوچھنے لگے من رب، تیرا رب کون ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ مان لگے میں نے ان کا جواب یہ دیا کہ میں نے زمین کے اوپر پوری زندگی اپنے رب کو یاد کیا ہے، اب قبر میں آ کے میں اللہ کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ حاجی گستامی رحمۃ اللہ کسی کو خواب میں نظر آئے حضرت قبر میں کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ مجھ سے منکر نکیر نے پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا میرا رب وہی ہے جس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ کہنے لگے میرا جواب سن کے وہ کہنے لگے اس کا تو سبق بڑا پکا ہے، چلو یہاں سے۔ شیخ عبداللہ دیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی ایسا ہی واقعہ ہے، کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت قبر میں کیا بنا؟ وہاں لگے منکر نکیر نے پوچھا تھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ دیکھو تم عرش سے لے کے نیچے قبر میں آئے ہو کروڑوں میلوں کا فاصلہ طے کر کے، تم رب کو نہیں بھولے، میں زمین سے 6 فٹ نیچے آ کے رب کو بھول جاؤں گا؟ کسی نے رابعہ بصریہ کو دیکھا، پوچھا آپ بتائیں قبر میں کیا بنا؟ فرمان لگی منکر نکیر آئے تھے، پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ کو جا کے کہو اللہ تیری اربوں خربوں مخلوق اور اس اربوں خربوں مخلوق میں تو ایک مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا، میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، میں تجھے کیسے بھول سکتی ہوں؟ تو جب یہ کیفیت دل میں آ جائے نا کہ اللہ تیرے سوا تو میرا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر بندے کا اللہ سے تعلق صحیح بنتا ہے۔ تو یہی تمنا ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے کہ ہمیں بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ایسی ملاقات نصیب ہو۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں، اس لیے آج کا مضمون بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی دل میں امید رکھے اپنے رب سے ملاقات کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو 2 باتیں بتائی ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے پروردگار عالم سے اچھے انداز میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط نیک اعمال کرنا۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نیک اعمال کرنے کی کوشش میں لگا رہے، نہ دن دیکھے نہ رات، نہ سردی نہ گرمی، ہر وقت نیکی کے لیے کمر بستہ رہے، جی بھر بھر کے نیکی کرے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، اللہ رب العزت کے محبوب پر درود شریف پڑھے، سچ بولے، اچھے اخلاق اپنائے، عورت ہے تو اپنے بڑوں کی خدمت کرے، اپنے بچوں پہ شفقت کرے، پردے کا لحاظ کرے، یعنی جو بھی نیک کام شریعت نے بتائے ہیں ان کاموں میں ہر وقت لگی رہے۔ تو جب ساری زندگی نیک کاموں میں گزرے گی تو ایک شرط پوری ہو گئی، اور دوسری شرط فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، یعنی اس کا مقصود یہ ہے کہ شرک نہ کرے۔ شرک 2 طرح کا ہوتا ہے،
ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک جلی یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر کو اپنی مدد کے لیے پکارے یا اس کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرے، جیسے بعض لوگ اپنے دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، ہندو لوگ اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، کوئی پیپل کی پوجا کرتا ہے، کوئی مورتیوں کی پوجا کرتا ہے، اور کچھ لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان ظاہری شرکیہ اعمال سے 100% بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز جس سے بچنا مشکل نظر آتا ہے وہ شرک خفی۔ شرک خفی کہتے ہیں چھپا ہوا شرک، کہ جس طرح انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، اس طرح بسا اوقات انسان کے دل میں کسی مخلوق کی محبت آ جاتی ہے، دوست کی محبت آ گئی، کزن کی محبت آ گئی، اچھی شکل کی محبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نفسانی شیطانی محبتوں میں اس طرح ملوث ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل پر ہر وقت مخلوق کی محبت چھائی ہوئی ہوتی، سارا دن اسی کا دھیان، ساری رات اسی کا خیال، اسی سے فون پر باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، اسی سے مل بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ بھی شرک ہے اور حرام ہے، مگر اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ آج کے پڑھے لکھے دور میں مورتیوں کو سجدہ کرنے والے مسلمانوں کے معاشرے میں تھوڑے لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں یا اپنی فریادیں قبروں والوں کو پیش کرتے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے دل کو صنم خانہ بنا لیا، اپنے دل کو بت خانہ بنا لیا، اور سچ کہوں تو اپنے دل کو گند خانہ بنا لیا۔ اپنے دل میں ماں سوا کی محبت بھری ہوتی ہے، بندے کی محبت، مرنے والوں سے یا ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی۔ یہ بیچارے جو خود چند دن کے مہمان ہیں، اگر ان سے محبت کر ہی بیٹھیں گے تو خسارے کے سوا کیا ملے گا۔ مخلوق سے انسان کو کبھی وفا نہیں ملتی، وفا ملے گی تو اللہ رب العزت سے ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، یا پھر کامل اولیاء اللہ سے ملے گی، اس کے سوا وفا کہیں نہیں مل سکتی۔ اسی لیے جو اپنے دلوں میں غیر کی محبتوں کو بساتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، روتے روتے تھکتے نہیں، اور پھر کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کی کوششیں کرتے ہیں، مر جانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کام ہی ایسا کیوں کیا کہ مر جانے کی یوں ضرورت محسوس ہو؟ بے وفاؤں سے دل ہی کیوں لگایا؟ ڈھلتی چھاؤں کے پیچھے بھاگے ہی کیوں؟ عقل مندی کر لیتے، شروع سے ہی اس راستے پہ قدم ہی نہ اٹھاتے۔ تو جو عقل مند بچیاں ہیں وہ اپنی زندگی یوں برباد نہیں کرتی، ایسے راستے پہ قدم نہیں اٹھاتی کہ جس سے دنیا کی بھی ذلت ملے، آخرت کی بھی ذلت ملے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ شیطان اور نفس تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان برباد ہو، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ بھی تو دی ہے۔ اب آگ جل رہی ہو تو کون ہے جو کوشش کرے کہ میں اس میں چھلانگ لگا دوں؟ ہر بندہ آگ سے دور دور رہے گا۔ اسی طرح یہ نفسانی محبتوں کی آگ آج چاروں طرف جل رہی ہے۔ عقل مند عورت کو چاہیے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ ایسی یہ آگ دل میں جلتی ہے کہ چین نہیں آنے دیتی، نہ کھانے کو جی چاہتا ہے، نہ سونے کو جی چاہتا ہے، کبھی کمرے میں چھپ چھپ کے رو رہے ہیں، کبھی بہانوں سے خط لکھ رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، پوری زندگی کی ترتیب ہی بدل کے رہ جاتی ہے۔ اور اس راستے کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ اتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ نہ پوچھو۔ ماں سے بھی جھوٹ بول رہی ہے، بہن سے بھی جھوٹ بول رہی ہے، ابو سے بھی جھوٹ بول رہی ہے، ایک بندے کی محبت کو چھپانے کی خاطر قدم قدم پہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ بہت جھوٹ بولتا ہے ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام جھوٹوں کے دفتر میں لکھوا دیتے، بلکہ بعض اوقات تو ان تعلقات کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتی۔ تو ان شیطانی شہوانی لذتوں کے پیچھے
آخرت کو برباد کر لینا یہ عقل مند انسان کا کام نہیں ہوتا۔ دعوت گناہ تو ہر طرف سے ملتی ہے، آج جوان مرد ہو یا جوان عورت ہو، چاروں طرف سے دعوت گناہ ملتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ انسان خود ہی اس مصیبت کے اندر چھلانگ لگا دے۔ اب دیکھیں، چھری ہاتھ میں ہو تو انسان پھل بھی کاٹ سکتا ہے اور اپنا ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے، مگر کوئی عقل مند لڑکی ایسی نہیں ہوگی جو اپنا ہاتھ کاٹے گی، احتیاط سے کام کرے گی، کہے گی کہ میں سبزی کاٹ رہی ہوں، میں احتیاط سے کام لوں، کہیں میری انگلی نہ کٹ جائے۔ اے بیٹی، اسی طرح تو اس دنیا میں زندگی گزار رہی ہے، وقت کی چھری چل رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تیری عزت کو کاٹ کے رکھ دے۔ احتیاط کی ضرورت ہے، اسی کا نام تو امتحان ہے، اور یہی مجاہدہ ہے دنیا میں۔ اسی مجاہدے پر انسان کو اللہ رب العزت کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ تو دو باتیں ہیں جن کو کرنے سے اللہ رب العزت کے ساتھ قیامت کے دن اس طرح ملاقات ہوگی جس طرح بچھڑے ہوئے دوستوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلا کام، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے۔ تو اس لیے پہلے آپ علم حاصل کریں، پھر اس علم پر عمل کرنے کی کوشش کرتی رہیں، تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ نیکی کو پوچھنا نہیں پڑتا، انسان کا دل بتا دیتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کام کرتے ہوئے تیرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اور تو اسے لوگوں سے چھپانا چاہے تو یہ علامت ہے کہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کتنی آسان سی پہچان بتا دی۔ تو اگر کوئی بچی عالمہ نہیں، عام گھر کی زندگی گزار رہی ہے، تو کسی بھی کام کے معاملے میں وہ اپنے دل کے مفتی سے پوچھے۔ نبی اسلام نے فرمایا، استفتح القلب، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، ولو افتاک المفتیون، اگر کسی موقع پر تمہیں مفتی جواب نہ دے سکیں تو تم دل کے مفتی سے جواب پوچھ لیا کرو۔ تو جب بھی کوئی کام کرتے ہوئے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو، دل کہے کہ میں برا کر رہی ہوں، دل کہے کہ میں اچھا نہیں کر رہی، دل کہے کہ یہ غلط ہے، اور پھر انسان اس کام کو دوسروں سے چھپانا چاہے، تو جب یہ دو چیزیں مل جائیں تو آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس گناہ کے کام سے آپ بچنے کی کوشش کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کی پیاری بندی بن سکیں گے۔ تو نیک عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ پہلا قدم۔ اور دوسرا قدم یہ کہ دل میں غیر کی محبت کو داخل ہی نہ ہونے دینا۔ جو نیک بچیاں ہوتی ہیں، جو سمجھدار بچیاں ہوتی ہیں، وہ جس طرح گھر کے دروازے بند کر کے رکھتی ہیں کہ کوئی چور ڈاکو اچکا نہ اندر داخل ہو جائے، اسی طرح وہ دل کے دروازے بھی بند کر کے رکھتی ہیں اور کسی چور ڈاکو اچکے کو دل میں داخل نہیں ہونے دیتی، چاہے وہ کلاس فیلو کی شکل میں ہو، کزن کی شکل میں ہو، پڑوسی کی شکل میں ہو، رشتہ دار کی شکل میں ہو، کسی شکل میں وہ دل میں داخل ہونا چاہے، آپ دل میں اسے مت داخل ہونے دیں۔ جس طرح آپ اپنے گھر میں چور کا داخل ہونا برا سمجھتی ہیں، آپ کو خوف آتا ہے کہ میرا مال نہ لٹ جائے، اسی طرح آپ کسی چور کو اپنے دل میں بھی داخل نہ ہونے دیں، ڈرے کہ کہیں میری عزت نہ لٹ جائے۔ اور یہ ہوتی ایک ہی غلطی ہے، ایک تھوڑی دیر کی غلطی اور پھر ساری عمر کا رونا۔ انسان وہ غلطی ہی کیوں کرے؟ تو یہ دو شرطیں ہیں جو شریعت نے بتائیں کہ ایک تو انسان نیک کاموں میں لگا رہے اور دوسرا اپنے دل میں غیر کی محبت کو آنے ہی نہ دے، جھٹک دے اپنے دل سے ہر غیر کی محبت کو۔ یہ دل اللہ رب العزت کی گزرگاہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کسی غیر کی آمد کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ یوں سمجھا کریں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر مشرک باپ کو بھی نہیں بیٹھنے دیا تھا کہ یہ میرے آقا اور میرے سردار کا بستر ہے۔ تو جس طرح انہوں نے مشرک کو محبوب کی جگہ پر بیٹھنے ہی نہ دیا اگرچہ وہ سگا باپ تھا، اسی طرح یہ آپ کا دل اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں آپ کسی بھی غیر محرم کے تصور کو داخل بھی نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو اس منحوس محبت سے بچا کے رکھیں۔ یہ عشق نہیں، یہ فسق ہے،
اس سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ کو دنیا آخرت کی سعادتیں مل جائیں گی۔ اکثر بچیوں کی زندگیاں جو برباد ہوتی ہیں وہ اس مصیبت کی وجہ سے برباد ہوتی ہیں۔ عورت کی زندگی میں اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا بلنڈر عورت کوئی نہیں کمٹ کر سکتی کہ وہ غیر محرم کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ اس لیے نیک بیویاں جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرتی ہیں، اس سے بڑھ کر وہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہو جائیں، یہ دولت چھوٹی ہے، لیکن آپ کے پاس جو پاک دامنی کی دولت ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس دولت کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنے دیں، کسی کو جرت ہی نہ ہو سکے کہ وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے یا للچائی ہوئی نظر دیکھے۔ جب تک آپ ڈھیلی نہیں ہوں گی اس وقت تک کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس معاملے میں آپ سخت رہیں، پکی رہیں، مضبوط رہیں اور کسی کو اس طرح سوچ کا موقع بھی نہ دیں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہے، چاہے وہ کوئی ہے۔ اس معاملے میں کسی کی کوئی رعایت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں البغض فی اللہ، اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ تو الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اپنی ماں سے محبت کریں، اپنے ابو سے محبت کریں، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، نیک بیویوں سے محبت کریں، یہ الحب للہ پہ آپ نے عمل کر لیا۔ اور غیر محرم سے آپ اپنے دل کے اندر دشمنی رکھیں، یہ البغض فی اللہ ہے۔ اور جب تک دونوں پر عمل نہیں کریں گی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ نہ نرم پڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اچھے اخلاق دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے غیر محرم کو، نہ میٹھے بول سنانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس سے تعریفیں سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں تعریف کی اتنی بھوکی ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ بے وقوف قسم کے لڑکے دو چار تعریفی کلمے کہہ دیتے ہیں اور یہ خوشی سے پھولی نہیں سماتی، اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنے لگ جاتی، اتنی بڑی غلطی کر لیتی ہیں کہ جس کی برائی بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ تعریف ہو جو آپ کے پروردگار قیامت کے دن آپ کی کریں گے۔ دنیا کے کسی بندے نے کہہ دیا تو کیا ہوا؟ آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ کرے میں اتنی اچھی بن جاؤں کہ گھر میں ہوں تو میرے والد میرے بھائی میری تعریفیں کرے، اور جب میں شادی کے بعد اپنے گھر میں جاؤں تو میرے خاوند میری تعریفیں کرے۔ ان کے سوا مجھے کسی کی تعریف کی بات سننی نہیں۔ یہ تعریف نہیں ہوتی، یہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے جس طرح کنڈی پھینکی جاتی ہے، یہ غیر محرم مرد کنڈی پھینکتے ہیں۔ پڑھی لکھی سمجھدار بچی وہ کیوں مچھلی کی طرح اس میں پھنستی ہے؟ اس لیے چاہیے کہ اس طرف سے بے طمع ہو جائیں۔ کوئی غیر آپ کی تعریف کرے، آپ کو زہر چڑھنی چاہیے، آپ کی طبیعت میں غصہ آنا چاہیے، یہ کون ہے جو میرے متعلق بات کر رہا ہے، اس کو جرت کیسے ہوئی؟ جب یہ جذبات آپ کے اندر ہوں گے تو پھر آپ کے مالک و خالق آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو ہر وقت یہ سوچا کریں کہ کوئی غلطی نہ ایسی میں کر بیٹھوں کہ جس کی وجہ سے اپنے مالک کے دیدار سے محروم ہو جاؤں۔ تو قیامت کے دن انسان دو طرح سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملیں گے جس طرح دو بچھڑے ہوئے دوست مدتوں کے بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو اتنی گرم جوشی سے ملتے ہیں کہ ان کا محبت پوری نہیں ہوتی، خوش ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بار بار ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ جس طرح بچھڑے ہوئے دوست ایک دوسرے کو ملے، اس طرح نیک لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کو ملیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ جس طرح کوئی مجرم جرم کرتے ہوئے پکڑا جائے اور اسے حاکم کے سامنے پیش کیا جائے تو جو حالت اس مجرم کی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا سزا ملے گی، اور اسے اس حاکم کا غصہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو جس حالت میں یہ مجرم اس حاکم کے سامنے پیش ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ گناہگار بندی قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سوال اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ انسان عمل کرنے میں سست کیوں ہو جاتا ہے، نیکی کرنے میں سست کیوں ہو جاتا ہے، غفلت کیوں برتتا ہے؟ تو اس کی وجہ ہوتی ہے محبت اور خوف میں کمی ہونا۔ اس کی وجہ ہوتی ہے محبت میں اور خوف میں کمی ہونا۔
انسان دو وجہ سے کام کرتا ہے، یا تو کسی کی محبت میں کام کرتا ہے یا کسی ڈر کے مارے بچتا ہے چیزوں سے۔ تو نیک بندہ اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے نیکیاں کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے۔ اگر ایک معذور بندے کو بتایا جائے کہ اگر صبح سحری کے وقت اٹھ کر تم مسجد میں پہنچو گے تو آج $1,000 تقسیم کیے جائیں گے، تو آپ دیکھیں گی کہ وہ معذور جو چل کے آ بھی نہیں سکتا، سواری بھی نہیں، وہ گھسٹ گھسٹ کے فجر کے وقت مسجد میں پہنچا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کو کچھ ملنے کی امید ہے۔ تو اگر ایک معذور آدمی کو کچھ ملنے کی امید ہو تو وہ بھی تہجد کے وقت اٹھ کے فجر آ جاتا ہے۔ تو جب ایک مومن کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھنے پر مجھے اللہ کی رضا نصیب ہوگی، تو پھر وہ مسجد میں کیسے نہیں پہنچے گا۔ تو پہلی چیز محبت ہے، چاہت ہے، جو بندے کو گھسٹ گھسٹ کے بھی مسجد میں آنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اور دوسری چیز خوف، کہ خوف کی وجہ سے انسان بچتا ہے۔ مثلا اعلان ہو جائے کہ جو لوگ گھروں میں ہوں گے کل فجر کے وقت ان کو پولیس گرفتار کر لے گی، ہاں جو مسجد میں ہوں گے وہ بچ جائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ صحیح سلامت بندے تو کیا لولے لنگڑے بھی سارے کے سارے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ جو کہتے ہیں نا صبح ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہم سے فجر کی نماز پڑھنی مشکل، یہ سارے لوگ وقت سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں گے کہ کہیں کوئی گرفتار کرنے والا ہمیں گھر نہ آ جائے۔ تو دل میں خوف ہے تو مسجد میں پہنچنا آسان۔ تو دیکھیں یہ دو ہی چیزیں ہیں، محبت تھی انعام ملنے کی تو بھی مسجد میں پہنچنا آسان، اور خوف تھا سزا ملنے کا تو بھی مسجد میں پہنچنا آسان۔ تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک محبت ہوتی ہے اور ایک خوف ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ مومن کے دل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق، ایک اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق۔ یہ ملاقات کا شوق ایسی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا ہے، نیکی کر کر کے تھکتا ہے اور تھک تھک کے پھر نیکیاں کرتا ہے۔ یہ ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف، اور اس خوف کی وجہ سے مومن گناہوں سے بچتا ہے، قریب بھی نہیں پھٹکتا کسی ایسے کام سے جس کے کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہو یا قیامت کے دن اس کو شرمندگی اٹھانی۔ اب ذرا ان دونوں کی تفصیل سن لیجئے۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق۔ جب بھی محبوب سے ملاقات کی امید ہو انسان بخود اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ عورتیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ بالفرض آپ کا خاوند 5 سال ہوئے بیرون ملک گیا ہوا تھا اور 5 سال کے بعد وہ آپ کے گھر آ رہا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ آپ اس کے لیے کتنی تیاریاں کرتی ہیں۔ 1 ہفتہ پہلے گھر صاف ہو رہا ہوتا ہے، کپڑے دھل رہے ہوتے ہیں، بچوں کو نہلا رہی ہوتی ہیں، خوشی خوشی سب کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ فلاں تاریخ کو میرے میاں گھر آ رہے ہیں، اور اپنے دل کے اندر شوق مچل رہا ہوتا ہے۔ وقت دن گن رہی ہوتی ہیں اور اس دن گھڑی دیکھ رہی ہوتی ہیں، کب فلائٹ اترے گی، کب ہم ان کو لینے جائیں گے، کب وہ گھر آئیں گے، کب ہم مل کے بیٹھیں گے، اکٹھا کھانا کھائیں گے، میں انہیں یہ باتیں بھی سناؤں گی، یہ بھی بتاؤں گی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ملاقات کا شوق کہلاتا ہے۔ مومن کے دل میں بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا شوق ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے وہ اپنی زندگی میں نیکیوں کا سرمایہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے دوست کی شکل میں پیش ہو جاؤں۔ جب محبت ہوتی ہے کسی سے، انسان نے اگر اس کو کوئی چیز بھیجنی بھی ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ذرا خوبصورت بنا کر بھیجے۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں نکاح ہونا ہوتا ہے وہاں پھلوں کی ٹوکری بھی بھیجنی ہو تو لوگ گفٹ پیک کر کے بھیجتے ہیں۔ عورتوں نے اپنے خاوند کو خط لکھنا ہوتا ہے تو کیا رنگ چڑھاتی ہیں، پھول سجاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا خوشبوؤں میں لپیٹ کے وہ خط بھیجتی ہیں، اور بعض اوقات تو اس میں پھول کی پتیاں بھی ڈال دیتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ محبت ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں اپنے محبوب کو کوئی چیز بھیجتا ہے تو گفٹ پیک کر کے بھیجتا ہے، اسی طرح اللہ کی نیک بندی دنیا میں جب نمازیں پڑھتی ہے تو ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ گفٹ پیک کر کے اپنے اللہ کے حضور بھیج رہی ہوتی۔ وہ سمجھتی ہے میں یکسوئی کی نمازیں پڑھوں گی، میں یکسوئی کے سجدے کروں گی،
तसल्ली की नमाजें पढ़ूंगी तो ये मेरी नमाजें मेरी मोहब्बत के खिलाफ में पैक होकर मेरे परवरदिगार के हुजूर पेश की जाएंगी। फिर वो लंबे सजदे करती हैं, फिर उनका मुसल्ले से उठने को जी नहीं चाहता, फिर उनका कुरान शरीफ बंद करने को दिल ही नहीं चाहता। ये क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत होती। महबूब से हम कलामी में इंसान को हमेशा मजा आता है, लुत्फ आता है। अगर किसी माँ का बेटा बाहर गया हुआ हो और उसका फोन आ जाए तो माँ सोई भी होगी ना, तो सब नींदें उड़ जाएंगी और मोहब्बत से बातें कर रही होगी। उधर से बेटा कह रहा है अम्मी बस करें, आधा घंटा हो गया, और अम्मी साहबा कहती हैं मेरे बेटे बस अभी 2 ही तो बातें की हैं मैंने। तो इसका जी चाहता है माँ का कि मैं अपने बेटे से बातें करती ही रहूं। जिसका हामिद बाहर मुल्क में हो, अगर 2 दिन फोन ना आए तो तीसरे दिन पहली बात होती है 2 दिन आपने फोन ही नहीं किया, मैं इंतजार करती रही। तो जिस तरह दुनिया में महबूब से बात करने की ख्वाहिश होती है, चाहत होती है, उसका इंतजार होता है, इसी तरह मोमिन ये समझता है कि मैं जब कुरान मजीद की तिलावत करूंगा तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरी हम कलामी होगी, लिहाजा वो कुरान मजीद की तिलावत के लिए मौकों को तलाश करता है। नेक बीबियां घर के कामों को जल्दी समेटती हैं, बस मैं जल्दी से कामों से फारिग हो जाऊं, मैं कपड़े धो लूं, मैं किचन से फारिग हो जाऊं, मैं बच्चों को तैयार कर लूं ताकि मैं मुसल्ले पे बैठ के तसल्ली के साथ कुरान पढ़ लूं, मैं नमाजें पढ़ लूं। ये नमाज हकीकत में अल्लाह ताला से मुलाकात है। हदीस पाक में आता है कि मोमिन आदमी जब नमाज पढ़ता है और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफें की। तो देखें सूरह फातिहा की एक एक आयत पर अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है। तो ये हम कलामी के मजे होते हैं। इसलिए हमेशा नमाज पढ़ने का शौक होता है मोमिन को, तिलावत का शौक होता है, मुसल्ले पे बैठने का शौक होता है। आप एक बात बताएं कि आपके खामिद प्रदेश में हैं और उन्होंने आपको महीने का खर्चा भेजना होता है, तो मनी ऑर्डर वसूल करने का आपको कितना इंतजार रहता है। ये जी पैसे खत्म हो गए, खर्चा कम हो गया, और मियाँ ने मेरे अकाउंट में पैसे भेजने थे, पता करवा रही हूँ, आए ही नहीं। तो कितना इंतजार होता है कि मुझे मनी ऑर्डर वसूल हो जाए। जिस तरह जरूरतमंद औरत को मनी ऑर्डर के वसूल करने का इतना इंतजार होता है, इसी तरह नेक बीवी को तहज्जुद के वक्त में अल्लाह ताला से मुनाजात करके इनामात पाने का इंतजार होता है। लिहाजा वो कितनी थकी हुई क्यों ना हो, तहज्जुद के वक्त उठ बैठती है, वुज़ू करके अपने रब के सामने से दामन फैलाती है और खूब जी भर के मांगती है। तो समझती है कि इस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने बतलाया कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान किया जाता है हल मिन साइलिन फउतिया ला, है कोई सवाल करने वाला कि जिसको अता कर दिया जाए। तो ये मोमिना औरत उस वक्त बैठी अपने रब से खूब खूब दुआएं मांग रही होती। ये क्या नेमत है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात का शौक होता है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि रात बिस्तर पर लेटते और नींद न आती तो करवटें बदल के उठ जाते और कहते अल्लाह तेरी मुलाकात के शौक ने तो मेरी नींदें ही उड़ा दी। जिनको इंतजार होते हैं ना कि फोन आना है मियाँ का, उनको फिर रातों को नींदें नहीं आया करती, वो फिर 2 बजे भी फोन आना हो तो उस वक्त तक जाग रही होती। इसी तरह नेक बीवियां तहज्जुद के वक्त में उठने की पाबंदी करती। हमारे अकाबिर का ये हाल था कि उनके हालात जिंदगी में लिखा है कि उनको रात के अंधेरे का इस तरह इंतजार होता था कि रात आएगी तो हम तहज्जुद पढ़ेंगे, अल्लाह से हम कलामी करेंगे। तो उनको रात के अंधेरे का इस तरह इंतजार होता था जिस तरह दुल्हा को अपनी दुल्हन से मिलने के लिए रात का इंतजार होता है। ये फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है, सर्दियों की लंबी रात में 2 रकअत की नियत बांधी, तिलावत करते हुए इतना लुत्फ आया, इतना मजा आया कि कुरान पढ़ती रही। जब सलाम फेरा तो देखा कि सुबह सादिक तो बहुत ही करीब है, तो दुआ के लिए हाथ उठाए और रोने बैठ गई और ये दुआ मांगी, अल्लाह मैंने तो 2 ही रकअत की नियत बांधी थी, तेरी रातें कितनी छोटी हैं, मेरी 2 रकअत में तेरी पूरी रात खत्म हो गई। उनको रातों के छोटे होने का शिकवा होता था, वो चाहती थी और लंबी रात होती, हम अपने रब की इबादत में गुजार दें। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है, पूरी एक रात
انہوں نے تہجد میں ایک آیت پڑھ کر گزار دی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، بار بار اس آیت کو پڑھتی رہیں حتیٰ کہ پوری رات مکمل ہو گئی۔ ہم لوگ بھی پہلے باتیں جب پڑھا کرتے تھے تو ان کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ہم نے کسی بچے کو دیکھا، وہ منہ ہی چلائے جا رہا ہے، 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ وہ محفل میں بیٹھا، اس کا منہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم نے اس سے پوچھا بھئی خیر تو ہے؟ کہنے لگا جی ایک نئی چیز آئی ہے، اس کا نام ہے چنگم، اور اس کو منہ میں جتنا چباتے ہیں اتنا ہی مزہ زیادہ آتا ہے۔ تو مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ جس طرح چنگم کو بار بار چبانے سے ہمیں مزے آتے ہیں، اللہ والوں کو تہجد میں اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھنے سے یوں مزے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی درہم و دینار دھو رہی ہیں۔ پوچھا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب، میں یہ درہم و دینار دھو رہی ہوں، کس لیے؟ اے اللہ کے محبوب، میں نے آپ ہی سے یہ بات سنی کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال صدقہ دیتا ہے کسی سائل کو، تو یہ مال سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا، میں اپنے پیسوں کو دھو کے دیتی ہوں، میرے مالک و خالق کے ہاتھوں میں صاف پاک مال پہنچ جائے۔ جب محبت ہوتی ہے تو یوں انسان اپنے نیک اعمال کو محبت کے غلاف میں لپیٹ کے بھیجتا ہے، دل چاہتا ہے سب کچھ قربان کر دے اپنے محبوب کے لیے، اور یہی اللہ کی نیک بندیوں کی خوبی ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، 4 بیٹے تھے، چاروں کو نصیحت کرتی تھیں کہ بیٹا جب تم بڑے ہونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم جہاد کرنا اور شہید ہو جانا۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ امی آپ کیوں ایسا کہتی ہیں؟ فرمانے لگی بیٹے میں اس لیے کہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب اعلان ہوگا شہیدوں کی مائیں کہاں ہیں، تو مجھے اپنے مالک و خالق کے سامنے اس وقت پیش ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ یہ نیک مائیں تھیں جو گود میں پلنے والے بچوں کو بھی اس طرح دین کی خاطر قربانیوں کے لیے تیار کر رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے تیاری کے اعلان فرما دیا۔ مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے، عورتیں اپنے محرم مردوں کے سامان تیار کر رہی ہیں، ان کی گٹھڑیاں باندھ رہی ہیں، ان کے اوزار ان کو تیار کر کے دے رہی ہیں، ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے۔ ایک مدینہ طیبہ کا گھر ایسا ہے جہاں پر ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، اس لیے کہ اس کا خامد پہلے جہاد میں شہید ہو گیا۔ گھر میں کوئی محرم مرد نہیں، یہ ہے اور اس کا ایک چھوٹا دودھ پیتا بیٹا ہے۔ اب یہ بیٹے کو گود میں لے کر بیٹھی آنسو بہا رہی ہے، اے کاش میرے گھر میں کوئی محرم مرد ہوتا، آج میں بھی نبی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتی اور میں بھی اس کو تیار کر کے بھیجتی۔ کافی دیر روتی رہی، پھر اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور روتی ہوئی مسجد نبوی میں پہنچ گئی۔ اللہ رب العزت کے محبوب تشریف فرما تھے، وہاں آ کر اس نے اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں ڈال دیا۔ تو آقا نے پوچھا کہ یہ بچہ گود میں کیوں ڈالا؟ تو وہ اللہ کی نیک بندی کہتی ہے اے اللہ کے محبوب، آپ میرے اس بیٹے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا کہ یہ چھوٹا بچہ جہاد میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو آگے سے کہتی ہے اے اللہ کے محبوب، جس مجاہد کے پاس ڈھال نہ ہو یہ میرا بچہ اس کے حوالے کر دیں، تاکہ جب وہ میدان جہاد میں جائے اور دشمن تیروں کی بارش برسائے تو وہ تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے۔ میرا بیٹا دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا ہے۔ یہ کیا نعمت تھی! اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق، اللہ کی محبت ان کو سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ کر دیتی۔ ان کی زندگی عبادتوں میں گزرتی تھی۔ چنانچہ ایک تابعیہ ہے حفصہ بنت سیرین، امام ابن سیری رحمت اللہ علیہ کی بہن، اتنی بڑی نیک عورت تھی کہ ان کے بعد ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، وقت کے قاضی تھے ایاس بن معاویہ، ان سے کہ آپ کی نظر میں اس وقت سب سے زیادہ نیکوکار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حفصہ بنت سیرین۔ اس نے کہا کہ کیا حسن بصری سے بھی زیادہ؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اگر میری رائے پوچھو تو میں حفصہ بنت سیرین کو حسن بصری پہ بھی فضیلت دیتا ہوں۔ گو کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقام بہت اونچا تھا، مگر اتنا تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ کتنی نیک۔ ان کے بارے میں آتا ہے
انہوں نے گھر میں ایک مسجد سی بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، جیسے آج عورتوں نے گھروں میں ایک کمرہ بنایا ہوتا ہے عبادت کا۔ یہ 35 سال اس مسجد میں اعتکاف کی نیت سے زندگی گزار گئی۔ کوئی ضرورت ہوتی وضو کی یا کوئی اور تو باہر آتی اور باقی وقت وہیں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتی یا پڑھاتی رہتی۔ اللہ کی نیک بندیوں نے اپنے زندگی کے 35 سال اعتکاف میں گزار دیے، اور آج تو 10 دن کا اعتکاف مصیبت ہوتا ہے، 3 دن کا اعتکاف مشکل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا شوق۔ بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک باندی خریدی جو کمزور سی تھی اور مجھے بہت کم قیمت میں مل گئی۔ سارا دن وہ میری خدمت میں مشغول رہی۔ جب رات آئی تو میں سو گیا، اچانک جو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی تہجد پڑھ رہی ہے۔ تہجد پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، اے پروردگار آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اسے ٹوکا، اے لڑکی یوں مت کہو بلکہ یوں کہو، اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی تو غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ کیا میں تو یوں ہی کہوں گی، اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، اس لیے کہ اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یوں راتوں کو نہ جگاتا اور آپ کو یوں میٹھی نیند نہ سلاتا۔ آپ کو جو سلا دیا اور مجھے مصلی پہ بٹھا دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ ایک نیک بیوی کے بارے میں آتا ہے، روزانہ عشاء کے بعد نہاتی، اچھے کپڑے پہنتی، خوشبو لگاتی، خوب تیار ہوتی اور اپنے خاوند کے پاس آ کر پوچھتی کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے ہاں تو اپنے میاں کے ساتھ رات گزار دی، اور اگر وہ کہتے نہیں مجھے سونا ہے تو یہ مصلی پہ جا کر کھڑی ہو جاتی اور پوری رات اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کلامی میں گزار۔ یہ کیا چیز تھی؟ اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق۔ چنانچہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، دونوں شہزادوں کو بخار آ گیا، اترتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے نیت کر لی، منت مان لی، نظر مانی، اللہ ہمارے ان بچوں کا بخار دور ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ جب بھی کوئی منت مانی جائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو صحت دے دی، چنانچہ اب دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو جب افطاری کا وقت قریب تھا تو بس 1-2 روٹیاں ہی تھیں، سارے دن کے بھوکے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو جواب آیا کہ میں مسکین مدینہ ہوں، اس دروازے کو دیکھ کر آیا ہوں کہ یہاں سے خالی نہیں جاؤں گا، بھوکا ہوں، سائل ہوں، مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں۔ میاں بیوی نے سوچا ہم بھوکا رہ جائیں گے لیکن اللہ کے نام پر مانگنے والے سائل کو خالی نہیں جانے دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے جو کھانا تھا تھوڑا سا وہ اٹھا کر سائل کو دے دیا، پانی سے افطار کیا اور پانی سے ہی روزہ رکھا۔ دوسرا دن پھر بھوکے رہے۔ جب اگلے دن افطاری کا وقت آیا، تھوڑا سا کھانا تھا جو افطاری میں دونوں نے کھانا تھا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہ میں یتیم مدینہ ہوں، میرا کوئی بھی نہیں، بھوکا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے نام پر آپ مجھے کچھ دے دیں۔ میاں بیوی 2 دن کے بھوکے تھے، سوچنے لگے اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے، ہم بھوک برداشت کر لیں گے، اپنا کھانا دے دیتے ہیں۔ چنانچہ کھانا دے دیا اور دوسرے دن بھی پانی سے افطار کیا اور سحری بھی پانی کے ساتھ کی، اور تیسرا دن بھی بھوک کی حالت میں گزرا، کوئی لقمہ ان کا پیٹ میں نہیں گیا۔ اب 3 دن اگر متواتر بندہ بھوکا رہے پھر تو انسان کو دن میں تارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس دن افطاری کا وقت آیا تو کچھ تھوڑا سا کھانا تھا، میاں بیوی نے سوچا کہ چلو آج تیسرا دن ہے، افطار کر لیں گے، لیکن پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہنے لگا ایک اسیر ہوں، بھوکا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اللہ کے نام پر آپ کچھ دے دیں۔ میاں بیوی نے سوچا اگر کہ ہم 3 دن کے بھوکے ہیں، ہم بھوک کو برداشت کر لیں گے، اس نے محبوب حقیقی کے نام پر مانگا، ہم اسے کیسے خالی جانے دیں؟ اپنا کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ رب کریم کو ان کی یہ محبت اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ،
अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। वो भूख तो उनकी खत्म हो गई होगी, लेकिन क़यामत तक जब कुरान पढ़ा जाएगा अल्लाह की मोहब्बत में उनका ये सदका करना, इस वाक़े को ताज़ा किया जाएगा। क्या चीज होती है? अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक। फिर इंसान अल्लाह ताला के नाम पे हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए राबिया बसरिया सारा दिन और सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देती। आज की कोई खातून ये ना समझे कि आज के जमाने में राबिया बसरिया की तरह कोई जिंदगी नहीं गुजार सकती। उन्होंने तो शादी नहीं की थी, इसलिए उनको दिन रात मुसल्ले पे बैठ के अपने रब को मनाना पड़ा। आप तो खुशनसीब हैं, आपकी शादी है, मियाँ है, बच्चे हैं। आप अगर उनकी खिदमत में अपना दिन गुजारेंगी और जो वक्त फारिग हुआ उसको अल्लाह की याद में गुजारेंगी और गुनाहों से कामिल तौर पर बचेंगी, तो इन मुमकिन है अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको राबिया बसरिया के साथ जगह अता करे। तो ये चीज है जिसको कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात का शौक। इसकी वजह से फिर इंसान दौड़ दौड़ के नेकियां करता है और नेकी कर करके थकता भी नहीं है। दूसरी चीज है अल्लाह ताला से के सामने पेशी का खौफ, कि दिल में ये डर हो कि मैंने कोई गुनाह नहीं करना। ऐसा ना हो कि जब मैं अल्लाह ताला के सामने पेश की जाऊं तो मुझे उस वक्त शर्मिंदगी। हदीस पाक में आता है, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, कि जो औरत दुनिया में बेपर्दा गली बाजारों में फिरती होगी, गैर महरमों के सामने आती होगी, क़यामत के दिन जब ये औरत अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश की जाएगी तो इसका जो लिबास होगा वो उतर जाएगा और अल्लाह ताला अपनी रहमत की नजर उससे हटा ले। उस वक्त इसको महसूस होगा, काश मैं अपना सर नंगा न करती, मैं चेहरा नंगा न करती और आज अल्लाह ताला की रहमत वाली निगाहों से महरूम ना हो। जिसने दुनिया में गुनाह किए होंगे उनको क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाते हुए शर्मिंदगी होगी। सुनिए कुरान अजीम शान, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम। और अगर आप देखें उन मुजरिमों को जिनके सर झुके हुए हैं, शर्म के मारे निगाहें उठा नहीं सकते, अपने रब के सामने खड़े होने पर उनको शर्मिंदगी है। दुनिया में वो कुफ्र करते रहे, शिर्क करते रहे, गुनाह करते रहे, आज अपने रब के सामने जब पेश हुए तो शर्म से निगाहें झुकी हुई और फिर क्या कहते हैं, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, अबसरना व समिअना, हमने सब कुछ आंखों से देख भी लिया, कानों से सुन भी लिया, फरजिअना, हमें एक मर्तबा फिर दुनिया में लौटा दे, नाअमल सालिहा, हम नेक अमल जाकर करेंगे, इन्ना मुकिनून, अब हमें पक्का यकीन आ गया। तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश होने पर शर्मिंदा हो। क़यामत के दिन की रुसवाई बहुत बड़ी और बहुत बुरी होती। उससे बचने के लिए आज गुनाहों से बचना जरूरी। हमने देखा कि औरतें ऐसी नाजुक तबीयत की होती हैं कि एक बंदे के सामने की जिल्लत नहीं गवारा कर सकती। बीवी अपने खामिद को कहेगी, आप मुझे अलग कमरे में झिड़क भी लेंगे तो मैं बर्दाश्त कर जाऊंगी, लोगों के सामने मुझे तेज निगाहों से न देखा करें, आप लोगों के सामने क्यों मुझे घूर रहे थे। तो देखें, लोगों के सामने खामिद का तेज नजरों से देखना भी इसे तीर की तरह लगता है। ये कहती है कि तन्हाई में मुझे डांट भी लेंगे तो मैं सुन लूंगी, लोगों के सामने ना ऐसा किया करें। तो देखो, इस खातून को लोगों के सामने की बेइज्जती कितनी बुरी लगती है। ए बहन, अगर आज दो औरतों के सामने की बेइज्जती तुझे इतनी बुरी लगती है तो कल क़यामत के दिन तो सारी मखलूक के सामने बेइज्जत कर दी जाएगी, नामे अमाल को खोल दिया जाएगा, उस वक्त इतनी शर्मिंदगी हो। इसलिए एक बांदी थी तो हमसाये में एक कसाब नौजवान रहता था जिसकी उस पर बुरी नजर थी। ये बांदी किसी काम के लिए जरा गई तो उस कसाब ने देखा कि अकेली है, तन्हाई है, तो वो भी इसके पास पहुंच गया और जाकर इसको पकड़ लिया और कहने लगा कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, आज मौका मिला तो मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता। तो बांदी ने आगे से जवाब दिया कि देखो, जितना तुम्हें मुझसे मोहब्बत है मुझे इससे ज्यादा तुम्हारे साथ मोहब्बत है, मगर मैं क़यामत के दिन की रुसवाई से डरती हूँ, मैं अपने खालिक को, मालिक को नाराज नहीं कर सकती। इतने खुलूस के साथ उसने ये बात कही कि उस नौजवान के दिल पर
اللہ رب العزت کے جلال کا ظہور ہوا اور اس نے وعدہ کیا میں آج کے بعد گناہوں بھری زندگی چھوڑ دوں. تو ہر وقت ذہن میں یہ رہے کہ نفس تو کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں مگر نہیں، میں اپنے اللہ سے ڈر. اکثر و بیشتر آپ اپنے نفس کو یہ الفاظ سنایا کریں. جب بھی نفس آپ کے سامنے کسی گناہ کو مزین کر کے پیش کرے، اس سے باتیں کرو فون پر، یہ الٹا سیدھا لٹریچر پڑھو، سکرین کے تماشے دیکھو، گانے سنو، مخلوط محفلوں میں جاؤ. جب بھی اس قسم کی شرارت نفس کے اندر ظاہر ہو تو فوراً اس کو یہ کہا کرے کہ یہ تمہارے مشورے تمہارے پاس رہیں، میں تو اپنے اللہ سے ڈر. تو جب بھی شیطان آپ کو مشورے دے، نفس آپ کو مشورے دے، یا کسی انسان کی شکل میں چھپا ہوا شیطان آپ کو مشورے دے، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، تو آپ ہمیشہ آگے سے کہا کریں میں اپنے اللہ سے ڈر. میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مجرمہ بن کے پیش نہیں ہونا چاہتی. میں نہیں چاہتی کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جاؤں اور اللہ تعالیٰ میری طرف سے اپنا چہرہ ہی پھیر لے. قیامت کے دن کی ذلت بہت بڑی اور بہت بری. آج تو ہم 2 کلو کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اپنے سر پہ. قیامت کے دن یہ گناہوں کے جو پہاڑوں جیسا بوجھ ہوگا یہ ہم اپنے سر پہ کیسے اٹھائیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو. تبھی یہی خوف تھا سیدنا صدیق اکبر کے دل میں کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا. جو یار غار تھے، جو محبوب کے رازدار تھے، ان کا یہ حال تھا کہ بیٹھ کے روتے اور کہتے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش میں کوئی گھاس کا تن کا ہوتا. عمر لانو کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد بالفرض کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر کو اللہ نے وہ صفات دی تھیں کہ یہ نبی ہوتے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو ہی چھوڑ جاتا ہے. ایسی بزرگ شخصیت، مگر ان پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا اتنا خوف تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا، زخمی ہو گئے، ایک صحابی کو بلا کر وصیت کی کہ جب میری روح پرواز کر جائے جلدی نہلا دینا، جلدی کفنا دینا اور جلدی دفنا دینا. اس صحابی نے کہا امیر المومنین ہم جلدی کریں گے مگر اتنا جلدی کرنے پر آپ تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ تو عمر لانو نے آگے سے جواب دیا کہ میں اس لیے جلدی کی تاکید کر رہا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہوئے تو تم میرا بوجھ اپنے کندھوں سے جلدی اتار دینا. عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے. اتنا ان کو ڈر ہوتا تھا اپنے رب کے سامنے پیش ہونے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب چل کے آتے تو ان کے دل پہ اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف ہوتا تھا کہ یوں محسوس ہوتا یہ وہ نوجوان ہے جو ابھی اپنے باپ کو قبرستان میں دفن کر کے واپس آ رہا. رابعہ بصریہ کے سامنے کسی نے بھنا ہوا گوشت پیش کیا، بھنا ہوا مرغا پیش کیا، تو رابعہ بصریہ نے اسے دیکھا تو رونے لگ گئی. اس نے پوچھا اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی بیٹا مجھ سے تو یہ مرغا ہی اچھا. انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی ایسے کہ اس مرغے کو پہلے ذبح کیا گیا، اس کی جان نکالی گئی، پھر اسے آگ کے اوپر بھونا گیا، اور اگر قیامت کے دن رابعہ کے گناہ معاف نہ کیے گئے تو اسے تو جہنم کی آگ میں زندہ بھونا جائے گا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کے بارے میں محدثین نے بہت اچھے اچھے الفاظ کہے، بلکہ ایک محدث نے تو یہاں تک لکھا کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کے زندگی کے دن رات کو کئی سال تک دیکھا، مجھے ان کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا سوائے ایک فرق کے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا. باقی زندگیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ایسی زندگی. ان کا یہ حال کہ جب درس حدیث دیتے تو 40,000 طلباء ایک وقت میں ان کا درس سنتے. ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو یہ جب حدیث پڑھاتے تو لوگ ان کی حدیث سن کر آگے پہنچاتے، وہ آگے پہنچاتے جیسے مکبر ہوتے ہیں نماز میں، تو اسی طرح لوگ ان کی حدیث کو آگے سناتے
تو کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ ان لوگوں کی تعداد جو مکبر سے گنی گئی تو ان کی تعداد 1200 نکلی. تو 1200 بندے اگر حدیث کو آگے سنا رہے ہیں تو مجمع کتنا بڑا ہوگا. تو 40 ہزار لوگوں کو ایک وقت میں حدیث سناتے تھے. اتنے بڑے شیخ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کر نیچے زمین پہ لٹا دو. شاگرد تو پہلے جھجک گئے، دوبارہ حکم دیا، چنانچہ انہوں نے زمین پر لٹا دیا. نیچے قالین تو ہوتے نہیں تھے، مٹی تھی. شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں. کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے سفید بالوں کو، داڑھی کو پکڑ کر اپنا رخسار زمین سے رگڑ رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. یہ نہیں کہا اللہ میں بڑا محدث